بسم اللہ الرحمن الرحیم. بائیں پیری رہے یسرب گرفتم، نواخاں از سرود عاشقانہ، چواں مرغے کہ در صحرا سر شام، کشایت پر بفکر آشیانہ. مرشد اقبال کو جب بھی پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، مرشد کا تعلق جو بارگاہ نبوی سے ہے، الفاظ اس کا بوجھ، اس کیفیت کا بوجھ نہیں اٹھا پاتے. بائیں پیری اس بڑھاپے میں رہے یسرب گرفتم، میں نے یسرب کا راستہ اختیار کر لیا ہے. نواخاں از سرود عاشقانہ، میں عشق کے نغمے، عشق کے گیت، عشق کے بول بولتا ہوا یسرب کی طرح رواں دواں ہوں. کیسے رواں دواں ہوں؟ چواں مرغے کہ در صحرا سر شام، جیسے کسی صحرا کے اندر کوئی پرندہ شام کے وقت کشاید پر اپنے پر کھول دیتا ہے، بفکر آشیانہ، اپنے گھر کی، اپنے آشیانے کی فکر میں وہ اپنے پر کھولتا ہے. تو مرشد اقبال یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو رستہ اختیار کیا ہے وہ بارگاہ نبوی کا، وہ میرے آشیانے کا ہے، وہ میری منزل کا ہے، میرے مقصود کا ہے، میرے مطلوب کا ہے، میری محبت کا ہے، میرے جذب کا ہے. اور اقبال نے جو فکر پوری امت تک منتقل کی ہے وہ یہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. نعت رسول مقبول سرور، اور جس کو یہ سعادت مل جائے وہ چنیدہ لوگوں میں سے ہے کہ یہ ہر کوئی اپنی خواہش سے، اپنی آرزو، اپنی طلب اور اپنی جستجو سے ایسا نہیں کر سکتا. کچھ وہ ہیں جنہیں فلموں کے گیت لکھنے ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جنہیں آقا کی مدحت کرنا ہوتی ہے، آقا کے فرمودات، قرآن بینات کی آیات، انہیں شعر اور نغمے میں لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے. آج کی یہ نشست بھی نعت کی نشست ہے. جناب صاحبزادہ کامران الشاہی ہمارے پاس موجود ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، بڑی سعادت کی بات ہے نعت کی اس بابرکت محفل میں اور بابرکت مہینے میں ہم اکٹھے ہیں. آپ نے یہ فرمایا کہ یہ ایک سعادت ہے، اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ان سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشد خدائے بخشندہ. یہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا نہ ہو تو یہ سعادت حاصل ہو نہیں سکتی. تو بڑے خوش بخت لوگ ہیں جن کو نعت کی سعادت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. انہی خوش بختوں میں آپ کا بھی ذکر خیر ہے، اور آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی ہے کہ آپ نے نعتوں کا باقاعدہ مجموعہ ایک جو ہے وہ ترتیب دیا، لکھا، پھر اس کو شائع بھی ہو چکا ہے، اور اس کا نام بڑا خوبصورت آپ نے شفاعت رکھا ہے. اللہ کریم نے یہ نعتیں جو آپ نے لکھی ہیں آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی شفاعت کا باعث بنائے. ہم آج محفل میں ہماری ارشاد بخشائی صاحب موجود ہیں، تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شفاعت میں سے ہی ایک نعت سننا چاہیں گے کہ درخواست ہے کہ ایک نعت شریف جو ہے اس کو پیش کریں. میرے ہر درد کا درمان رسول میرے ہر درد کا درمان رسول عربی. میرا ایمان میرا ایقان رسول
درمان. کیا کہہ رہی سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا نام میرے نام کی توقیر بنا. آپ کا نام میرے نام کی توقیر بنا. ہر جہاں میں میری پہچان رسول عربی میرے ہر درد کا. زندگی آپ کے قدموں میں بسر ہو جاتی. زندگی آپ کے قدموں میں بسر ہو جاتی. ہوتی پھر کتنی یہ آسان رسول عربی. ہوتی پھر کتنی یہ آسان رسول لفظ انسان کو توقیر کی مسند بخشی. آپ کا سب پہ ہے احسان رسول میرے ہر درد کا درمان. ان میں سکھ چین مغیرہ دی ہے انسانوں کا. آپ کے جتنے ہیں فرمان رسول عربی میرے ہر درد کا درمان رسول جناب ارشاد کی پڑھی ہوئی نعت سماعت کرنے کے بعد مجھے سید مودودی کا ایک بڑا نادر فکرہ یاد آ رہا ہے کہ چاقو اگر ڈاکو کے ہاتھ میں ہو تو اس کے نتیجے میں خون ریزی ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے. اور وہی چاقو اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر انسانیت کو صحت ملتی ہے، فلاح اور کامیابی ملتی ہے. یہ اتنی خوبصورت آواز اگر نعت کے علاوہ کسی اور کام کے لیے وقف ہوتی تو پھر اس کے بارے میں سامعین ناظرین آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. میں جناب کامران شاہی صاحب کو جن کے خانقاہ دارالفقراء سے ارشاد حسین شاہی وابستہ ہیں، دونوں بھائیوں کو، دونوں صاحبان کو، دونوں معززین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس سے بڑی بات، اس سے بڑی نعمت اور اس سے بڑے فضائل اور کوئی نہیں ہے کہ اس دروازے پر ہم موجود رہیں جہاں پر جنید و بایزید بھی سانس روکے ہوئے جاتے ہیں.